اکثر لوگ فجر کی دو سنتیں غلط پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے گھر غربت آتی ہے۔ فجر کی نماز کی دو سنتوں کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی دو سنتیں غلط طریقے سے پڑھتا ہے، ان کے گھر اللہ تعالی یہ دو چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز کہ ان کے گھر میں غربت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ فجر کی دو سنتیں غلط پڑھتے ہیں، اسی کی وجہ سے ان کے گھر میں مصیبتیں اور غربت آتی ہے۔ کوئی جلدی میں پڑھتا ہے، کوئی موبائل دیکھتا ہے۔ یہ سنتیں نفل نہیں، نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب عبادت ہیں۔ جب سنت کا حق ادا نہ ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے، پھر گھر میں غربت آتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، پریشانیاں اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، آرام کی نیند بے سکونی میں بدل جاتی ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے سنتوں کو ہلکا سمجھا۔ آج سے عہد کریں، فجر کی سنتیں صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ آئیے جانتے ہیں فجر کی دو سنتوں کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، وہ گویا ساری رات اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ بہت سے لوگ نماز فجر کی سنتوں کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے بس فرض سے پہلے کوئی رسم ادا کرنی ہے۔ نہ دل حاضر ہوتا ہے، نہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نہ توجہ ہوتی ہے۔ بعض تو ایسے بھی ہیں جو اٹھتے ہی سیدھا جماعت میں فرض میں شریک ہو جاتے ہیں، اور سنتیں یا تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں یا بعد میں پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، مگر وقت نہیں ملتا اور رہ جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی سنتیں پڑھ بھی لے تو ایسے جلدی جلدی میں پڑھتا ہے جیسے اسے کسی کام پر جانا ہو۔ قیام میں نہ آیات ٹھیک سے پڑھی جاتی ہیں، نہ رکوع میں اطمینان ہوتا ہے، نہ سجدے میں دل لگتا ہے۔ بعض تو 2 رکعت ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی چیز بس نمٹا رہے ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، یعنی فجر کی 2 سنتیں تمہیں پوری دنیا اور اس کے سارے خزانے دے دے، تب بھی وہ اس 2 رکعت سنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس، آج ہم انہیں ہی 2 رکعتوں کو سب سے زیادہ ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایسا کوئی دن نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں۔ آپ سفر میں ہوں یا بیماری ہو یا کمزوری، کبھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وقت پر نہ پڑھ پاتے تو سورج طلوع ہونے کے بعد بھی ان کو قضا فرماتے۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ فجر کی سنتوں کو کتنی بڑی اہمیت ہے، اور آج ہم صرف سستی یا لاپرواہی کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ مسجد آ کر بھی فرض جماعت میں شریک ہونے کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، حالانکہ فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی سنتیں اگر جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو گھر پر پڑھ لینا افضل ہے، اور اگر جماعت ہو جائے تو سنتیں بعد میں سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائے، نہ کہ فوراً فرض کے بعد، کیونکہ طلوع شمس کا وقت مکروہ ہوتا ہے، مگر اس کی رعایت بھی اکثر نہیں کی جاتی، اور جلدی جلدی فرض کے بعد سنتیں پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان 2 رکعتوں میں خوب خشوع و خضوع کے ساتھ آہستہ آواز میں قرآن پڑھنا افضل ہے، اور قیام کو لمبا کرنا پسندیدہ ہے۔ لیکن ہم آج کے لوگ صرف اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لیں، باقی کیفیت اور اخلاص کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان سنتوں کو فرض سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے ترک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں میری زندگی کا معمول ہیں،
ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں صرف نفل نہیں بلکہ ایک تاکیدی سنت ہے جنہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کبھی رہ جائیں تو بعد میں ضرور قضا کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم انہیں بے قدری کے ساتھ نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فجر کی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دن بھر سکون ملے، برکت ملے اور دل مطمئن رہے، تو ہمیں چاہیے کہ فجر کی ان 2 رکعتوں کو خوب اہتمام کے ساتھ، خوش الحانی سے، اخلاص کے ساتھ، آہستہ آہستہ پڑھی جانے والی تلاوت کے ساتھ پڑھیں اور دل سے ان کو ادا کریں۔ یہی طریقہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی طریقہ تھا صحابہ کا، اور جو ان کے طریقے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں کہ فجر کی سنتیں وقت پر بھی پڑھیں گے، صحیح طریقے سے بھی پڑھیں گے اور دل کے ساتھ بھی پڑھیں گے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ان 2 رکعتوں کے ذریعے وہ نور عطا کرے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم کیا چیز پا لیتے ہو جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی نماز کی سنت کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز سنت ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیے جاتے ہیں، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے کم از کم 3 مرتبہ، پھر قیام کیا جاتا ہے اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے، پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد قاعدہ آخرہ یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں
جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحس اور بے برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن مجید پڑھو یا اللہ سے مانگو، تمہیں جو چاہے وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔